ہر صورت میں یعنی آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، اور پھر حاصل کردہ یعنی 18 امینڈمنٹ میں جو کچھ ہمیں ملا ہے اور 25 ترمیم میں جو کچھ ملا ہے، اس کو رول بیک کرنے کے لیے یہ ہیلے بہانے بنا کے کبھی ہمیں یعنی گھر سے بے دخل کر کے ڈراتے ہیں، کبھی آپریشن کا ہوا بنا کے ہمیں ڈراتے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کے ذریعے شہادتیں ہوتی ہے کہ اب تو بات سامنے آتی ہے کہ ایسے لوگ ہر بار لوگوں کو شہید کر کے بچ جاتے ہیں۔ یہ کون بچاتا ہے؟ ان کو یہ تحفظ کیوں ملتا ہے؟ اور ہر بار یہ سوال آپ نے دیکھا ہے، آپ کو کچھ معلوم ہے، تو یہ اتنی یعنی قوت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں اگر باجوڑ کی بات کروں تو وہاں تو سامنے سارے دہشت گرد بیٹھے ہیں، اور روز روز آپ کی ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، تو کیوں ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا؟ کیوں ان کو یعنی ختم نہیں کیا جا سکتا؟ جو بھی دہشت گرد، میں سارے پختونخوا کی بات کروں گا، لیکن چونکہ ہمارے یعنی مولانا خان زیب صاحب اس شہادت کی بات ہے، تو اور اس کے ساتھ ایک ساتھی شہید ہوا ہے، تو اس حوالے سے میں باجوڑ کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ داعش بھی ہے، ٹی ٹی پی بھی ہے، اور مختلف اور نام بھی ہیں، مختلف ناموں سے وہ یہاں پہ اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اور وہ دن کو نکلتے ہیں، رات کی بات بھی نہیں ہے، اور وہ میدان میں کھڑے ہو کے اپنے کیمرے کے ذریعے ویڈیو بناتے ہیں اسلحہ سمیت، اور جو ویڈیو بناتے ہیں تو وہ ایک ایک کا نام لے کے فلاں تم کیسے ہو، فلاں تم کیسے ہو، وہ رسپانس دیتا ہے ٹھیک ہوں، اور پھر ان کے ساتھ کچھ بچے ہوتے ہیں، وہ ان کی زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو اگر یعنی وہاں پہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں، اور وہیں پہ یہ سب کچھ ڈیمانسٹریشن ہو رہا ہے دہشت گردوں کا، تو یہ صرف لوگوں کے ڈرانے کے لیے بات ہے کہ لوگوں کو ڈرائے، ان کو یہ کنٹرول نہیں کریں گے۔ یعنی امن کے نام پہ آپریشن کر کے سیکیورٹی ایجنسیاں عوام کو مارے، دہشت گرد اپنے آپ کو بچانے کے لیے عوام کو مارے، عوام کدھر جائیں؟ اور 45 سال کا رونا میں رو رہا ہوں، آج کی بات تو نہیں ہے۔ تو میں اگر آج یہ سوال کر رہا ہوں تو اس میں میں حق بجانب ہوں کہ حکومت یعنی صوبائی حکومت کا تو ٹوٹلی ناکام۔ ڈی آئی خان کی بات کرے، یہ ان کا اپنا ضلع ہے، گورنر بھی ڈی آئی خان کا، وزیر اعلیٰ بھی ڈی آئی خان کا، اور اسی علاقے میں چیف سیکرٹری جو ہے وہ بنو کا ہے۔ تو اگر سارا حکومت وہاں پہ ہے اور وہاں پہ حکومت کی رٹ نہیں ہے تو لوگ کدھر جائیں؟ وہاں پہ کل کے لوگ دہشت گرد جو ہے وہ اسلحہ سمیت پھر رہے ہیں۔ دن کی بات میں کر رہا ہوں، رات کو تو انہوں نے اجازت دی رکھی ہے، رات کو تو انہوں نے کہہ دیا کہ نکلو کام کرو۔ تو اس حوالے سے جو صورتحال اس صوبے کی بن رہی ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید مختصر مدت میں چند دنوں میں یہ آپریشن کا اعلان کر دے جو سنائی دے رہا ہے۔ تو اتنے ہم مر رہے ہیں، اب آپریشن کس بات پہ ہو رہی ہے کہ آپ تمام لوگ یہاں سے نکل جائیں۔ تو کتنی بار ہم یہاں سے نکلے ہیں، کتنی بار آپ لوگوں نے آئی ڈی پیز بنایا، اور ایک بار بھی اپنے صفائی نے کمر توڑ دی؟ وہ کون سی کمر تھی جو توڑ دی؟ توڑے ہوئے کمر کے ساتھ آ کے وہ آج اتنے مضبوط ہو گئے۔ ہم رونا رو رہے تھے، وہی معاہدے پہ عمل ہو رہا ہے جو فیض حمید نے کیا تھا۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ فیض حمید اکیلا ہے، قصور ان کا ہے، ان کو پکڑا گیا کچھ کنٹرول آ جائے گا، لیکن عمل اسی معاہدے پہ ہو رہا ہے جو فیض حمید نے کیا تھا۔ فیض حمید نے یہی کہا تھا، دہشت گردوں نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ مرجڈ ایریا کو ختم کیا جائے اور اس کی کنٹرول ہمیں دی جائے،
جواباً فیض حمید نے کہا کہ ہم اس وقت تو یہ ختم نہیں کر سکتے کیونکہ آئین میں ترمیم ہو چکی ہے، یہ بہت بڑا سلسلہ ہے. ہاں، ہم آپ کو یہ باور کرا سکتے ہیں، آپ کو یقین دلا سکتے ہیں کہ آپ وہاں پہ آئیں. یہ مرج ایریا نام کا مرج ہوگا لیکن کنٹرول آپ کا ہوگا. کوئی تو پوچھے، جرگے میں بہت سارے لوگ گئے تو کسی سے تو پوچھے. خان صاحب کی سربراہی میں اسی کی روشنی میں ہم نے یہ اجلاس کیا، اور خصوصی طور پہ جو صورتحال ہے وہ ہمارے یعنی مولانا خان زیب شہید کے حوالے سے جو صورتحال بنی ہے، تو سب سے پہلے تو ہم یہی کہیں گے کہ اتنے دن گزر گئے، ابھی تک ان کی شہادت کے حوالے سے کسی کو نہ پکڑا گیا ہے. ہوا میں تو تیر چلا رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی ایسی ٹھوس اطلاع نہیں ملی کہ انہوں نے کوئی حرکت کی، ان کو کوئی کامیابی ملی. اور باتیں بھی عجیب عجیب کر رہے ہیں. تو ہم تو حیران ہیں کہ بڑے بازار میں کیمروں کی یعنی سی سی ٹی وی کیمروں کے موجودگی میں بازار کے لوگوں نے بھی دیکھا. کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب واقعہ ہو جاتا ہے تو پولیس وہ علاقے کے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے تو کیا دیکھا ہے. تو یہ تکلیف بھی کسی نے نہیں کی ابھی تک کہ یہ ہوا تو کیسے ہوا. وہیں پہ یہ قاتل موجود تھے، وہیں پہ وہ اکٹھے ہوئے، اور وہیں پہ وہ یعنی موٹر سائیکل پہ سوار ہوئے. انہوں نے واردات کی اور لوگوں کے آنکھوں کے سامنے پھر وہ چلے بھی گئے. تو وہاں پہ ہمارے سیکیورٹی ایجنسیوں کے دفاتر بھی ہیں. تو ہمیں تو افسوس ہوتا ہے کہ دہشت گردوں نے اس جگہ کو کیوں یعنی منتخب کیا ہے کہ یہ تیسرا چوتھا واقعہ ہے کہ اسی جگہ پہ ہوتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو یہاں پہ تحفظ ملتا ہے، اس لیے وہ اسی جگہ پہ آ کے واردات کرتے ہیں. اور ابھی تک تو وہ کامیاب رہے ہیں، واردات کر کے چلے جاتے ہیں. تو کچھ اطلاع تو ضرور ملنی چاہیے تھی. اور اگر یہ دہشت گرد ان کی نظروں میں ابھی تک نامعلوم ہے تو یہ تو سیدھی سادی بات ہے کہ جب ایک ریاست کے اندر ان کو قاتل معلوم نہ ہو تو ریاست ہی اس کا ذمہ دار ہے. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز دیٹ میٹرز.